سورہ احقاف کی آیا 15 میں حکم دیا گیا ہے مجھے اس امر کی توفیق دے۔ کس چیز کی توفیق؟ ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ پھر آگے 2 نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ کون سی؟ ایک تو یہ نعمت التی انعمت علیہ، ایک وہ نعمت جو تو نے مجھ پر فرمائی، اور دوسری وعلی والدیہ، اور دوسری وہ نعمت جو تو نے میرے والدین پر فرمائی۔ جو نعمت مجھ پر فرمائی اس سے مراد یہ ہے کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایمبریو تھا، جنین تھا، اس وقت سے لے کر میری پختہ عمری تک تو نے میری حفاظت کی، پرورش کی اور اس مقام تک پہنچایا۔ یہ تیری اتنی بڑی نعمت ہے جس کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس شکر کی توفیق مرحمت فرما۔ پھر میرے والدین کو تو نے توفیق دی کہ وہ اپنے آرام کو ایک طرف رکھ دیں، اور میری اتنی محبت ان کے دلوں میں ڈالی کہ انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت، مصائب و آلام اٹھائے، اور اس پیدائش کے وقت سے بلکہ اس سے بھی قبل سے لے کر آج اس عمر تک انہوں نے میری پرورش کی، میری کفالت کی، تربیت کی، نگرانی کی، نگہبانی کی۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی ہے، اور مجھے شعور عطا کر دیا ہے کہ میرے والدین کا مجھ پر احسان ہے۔ یہ جو توفیق خدمت والدین اور احسان والدین کے حوالے سے تو نے مجھے دی ہے، شعور سے لے کر عملی خدمت تک، اس نعمت پر بھی میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جنہیں یہ شعور مل جائے وہ اس شعور کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اس کا حق ادا کرنے پر شکر ادا کریں، اور اس توفیق کے برقرار رہنے پر شکر ادا کریں۔ چونکہ آپ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کسی نعمت پر تو اللہ پاک اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ باری تعالیٰ اب شکر ادا کرنے کے ساتھ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، چونکہ میں نیک عمل کروں گا تو میرے اعمال میری اولاد کے لیے نمونہ بن جائیں گے۔ یہاں والدین کی ذمہ داری ادا ہو رہی، یعنی دعا مانگنے والا بیٹا ہے، دعا مانگنے والی بیٹی ہے، مگر وہ دعا کیوں منگوائی جا رہی ہے؟ والدین کی نسبت سے دعا ہو چکی، اب اس دعا کا تعلق اس کی اپنی اولاد کی نسبت سے۔ دعا منگوائی جا رہی ہے، مولا مجھے نیک کر تاکہ میری نیکی کو دیکھ دیکھ کر میری اولاد نیک ہو جائے۔ والدین کو متوجہ کیا گیا، جھنجھوڑا گیا ہے کہ آپ چاہیں اگر اولاد نیک بنے تو خود نیک بنے۔ بس ایک جملے میں درس ہے، اگر اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، صالح اولاد دیکھنا چاہتے ہیں تو صالح والدین بنیں۔ ہماری زندگی میں تضاد ہے، بچے 24 گھنٹے، وہ ایک جیسے ویجیلنس ہوتی ہے نا آج کل، ان کے کیمرے میں سب کچھ نقش ہو رہا ہے، ان کے دماغ میں بولیں گے نہیں، وہ 20 سال کے بعد اکٹھا بولیں گے جا کر۔ کیسے بولیں گے؟ نافرمانی کی زبان سے۔ جن بچوں نے بچپن سے ہی گھر کے ماحول کو دین کے خلاف دیکھا ہے، اس اولاد سے آپ نیک سیرتی کی توقع کیسے کرتے ہیں؟ بتائیں کس طرح کرتے ہیں؟ وہ ساری جس بدی، برائی، ظلم، گستاخی، نافرمانی کی شکایت آپ کرتے ہیں اولاد کی نسبت، وہ بیج تو سارے آپ نے خود بوئے ہیں۔ لہٰذا اولاد والدین کا عکس ہوتی ہے، کبھی نہ بھولیں۔ بچوں کے دل و دماغ پر اچھے نقوش چھوڑیں، جب ان کی پرورش ہو رہی ہے لاڈ میں، پیار میں گزار دیتے ہیں، اور ان کی اخلاق سازی، ان کی سیرت سازی اور ان کی ادب سازی پہ کوئی توجہ نہیں کرتے۔ ظلم ہے، نسلیں برباد کرنے کے ذمہ دار والدین بنتے ہیں۔ جو آپ اپنے والدین کے لیے کریں گے وہی کچھ اولاد آپ کے لیے کرے گی، جو کچھ آپ اپنے والدین کے لیے بیہیو کریں گے اولاد آپ کے لیے بیہیو کرے گی۔ ہر عمل کی سزا یا جزا اللہ چاہے تو آخرت میں مؤخر کر دے، مگر والدین کے ساتھ کی ہوئی نافرمانی اور بدسلوکی کی سزا اللہ صرف آخرت تک مؤخر نہیں رکھتا، وہاں تو ہوگی۔ اللہ پاک اس کی سزا اسی دنیا میں دیتا ہے اور دکھاتا ہے۔